کہ پی ڈی ایم کی کوئی بات سچی ثابت نہیں ہوئی اور ہم جو کہتے رہے 100%. اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر ان کی ایک اہم پارٹی پی ڈی ایم کی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بارے میں ان کا موقف بھی کلیئر تھا، لیکن ہم بھی واضح کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی ڈے 1 سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. ہم پارلیمان کی جنگ پارلیمان کے اندر لڑیں گے، لیکن دکھاوے کے لیے وہ بھی اکٹھے تھے. ہم یہ بھی کہتے رہے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. حالات نے اور وقت نے ثابت بھی کیا کہ وہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں تھے. اگر وہ آپس میں سنسیئر نہیں ہے تو عوام الناس کے ساتھ کس طرح سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ وہ ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، وہ عوام کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. پی ڈی ایم اگر مجموعی طور پہ دیکھیں پورا لائن، ایک سپوائلر گروپ کہہ لیں، ایک بلیک میلر گروپ کہہ لیں، اور پھر پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی، ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کی سیٹ سے کینڈیڈیٹ بنایا گیا. کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی، وہ ساری میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میڈیا کے انڈر ڈسکشنز ہیں، لیکن کسی بات کا پاس نہیں کیا گیا. اور کوئی ایک بھی ان میں سے اپنی کسی کی ہوئی بات کا پاس نہیں رکھے گا. اگر پیپلز پارٹی اپنی کمٹمنٹ پر پوری نہیں اتر سکی، جو کہ ان کی کمٹمنٹ تھی انر سرکل میں پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ، تو یقیناً پی ایم ایل این بھی اپنے طور پہ ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ہماری بھی کہیں بات بن جائے. پھر پی ایم ایل این کے اندر بھی فرکشن ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی 2 گروپس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بات بھی کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ شہباز اور حمزہ کی لائن اور ہے، مریم کی لائن اور ہے. اور پھر ریئلائز کیا ہے اب جا کے نواز شریف نے کہ وہ کہتا ہے، مریم کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ حمزہ سے سیاست سیکھو. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، ایکسپلائٹیشن ہے، بلیک میلنگ ہے. کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے، اداروں سے اس قسم کی حرکات کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں. اور یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ بھٹو تو پھانسی کے پھندے پہ چلا گیا، لیکن کورٹس کو پریشرائز نہیں کیا گیا. اب جلوس لے کے، غنڈے لے کے، دہشت گرد لے کے اگر پیشی عدالت میں ہو تو جلوسوں کے ساتھ جانا، غنڈوں کے ساتھ جانا، آرمڈ جانا، گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے جانا، وہاں جا کے پتھراؤ کرنا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا، یہ سیاسی دہشت گردی ہے. اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے یہ سیاسی دہشت گردی کی مرتکب ہو رہی ہے. عدالتوں کا احترام، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام، ان لوگوں نے عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹ بھی کیا اور پھر تاریخ دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر، اگر آپ کو یاد ہو، جو سینئر دوست کو بیٹھے ہیں یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ 90s میں پورے پنجاب سے غنڈے لائے گئے، مسلم لیگی غنڈے سرکاری بسز پہ لائے گئے، سرکاری اخراجات پہ لائے گئے، پنجاب ہاؤس میں انہیں ٹھہرایا گیا، سرکاری کھانے کھلائے گئے، اور پھر مقامی لیڈرشپ کی سربراہی میں سپریم کورٹ پر پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا، ججوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ہاتھ تک اٹھائے ججوں کے خلاف. تو یہ تو سیاسی دہشت گرد گروپ ہے پی ایم ایل این. ان کی پاس ہسٹری بھی یہی ہے، تو ان کی یہ سوچ کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، پی ایم ایل این کی یہ سوچ کو بھی.
اور یہ اب بتانا میں یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب کم از کم آپ قوم کو ان کے جنگل سے نکالیں کہ یہ سیاسی ڈرامہ باز ہیں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی کسی بات پہ عمل نہ کیا جائے کہ ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک میں لا لیسنس چاہتے ہیں، ملک میں انریسٹ چاہتے ہیں، انسرٹنٹی چاہتے ہیں، اور انسرٹنٹی بے یقینی ملکوں کے لیے، معاشروں کے لیے، حکومتوں کے لیے، قوموں کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا بالآخر نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا اور قوم کو نقصان ہوگا۔ پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے۔ نیشنل ایشوز پہ اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، مجھے تو یقیناً آپ میں سے جتنے لوگ موجود ہیں، میں برملا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے ساری جماعتوں کا نام نہیں پتا کتنی جماعتیں، بعض وائے 2-3 مین جماعتوں کا پتہ ہے، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور پی ایم ایل این ہے، اس کے علاوہ 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اور جن کا ہے بھی وہ بھی ناپاک وجود ہے، جن کا بظاہر سیاسی وجود ہے وہ بھی ایک ناپاک سیاسی وجود ہے۔ اس ملک کے لیے ان کا وجود اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی سوچ اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی سیاست اس ملک اور اس قوم کے لیے نہیں ہے، اپنے مفادات کے تابع لوگ ہیں۔ تو کم از کم اللہ انہیں بھی راہ راست یہ دعا مانگنی چاہیے۔